خدا کی قسم آپ بات کرتے ہیں بار بار، آپ اپنے فیلڈ مارشل کو پیچھے کریں، ایک ہفتے میں آپ کی حکومت نہ کرائی نا تو خدا کی قسم سارے گھر چلے جائیں۔ کہتا ہوں کہ اتنا خوف زدہ ہیں یہ اس کے نام سے، اتنا ڈرتے ہیں اس کے نام سے کہ اس کا ٹی وی پہ نام نہیں آنے دیتے۔ میرے بھائی ہیں، غصہ کر گئے ہیں، دیکھیں یہ فیکٹ ہے، میں کوئی ان کے خلاف نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، پلیز ان کو کہلیں اپنی باری پہ بولیں۔ بار بار ہوتی ہے کہ عثمان بزدار بڑا نااہل تھا، عثمان بزدار بڑا نااہل تھا۔ اگر وہ نااہل تھا نا، اس کے زمانے میں پیٹرول 300 روپے کا نہیں تھا، اس کی حکومت کوئی 5 سہیلیاں نہیں چلا رہی تھی، اس کے دور میں منسٹرز امریکہ میں میک ڈونلڈز نہیں خرید رہے تھے۔ بزدار کے دور میں 26 نومبر نہیں ہوا، 9 مئی نہیں ہوا، مریدکے کا حادثہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، یہ سارا کچھ ہوا ہے تو ان کی وزیر اعلیٰ کی حکومت میں ہوا ہے۔ خربوں کی گاڑیاں نہیں لی اسپیکر کے لیے، LC 300، ڈپٹی اسپیکر کے لیے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، اور بابوؤں کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں، اور سرجری پہ کروڑوں ہم نے نہیں لگائے۔ جناب اسپیکر، ہمارا نائب وزیر اعلیٰ یہ تھا تو جناب چیئر آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سک رہے، تو آپ ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے کیا مقابلہ کریں؟ یہ آخری بجٹ ہے ان کا، انہوں نے اس کے بعد بھاگ جانا ہے۔ اس میں ملا ہے تو مرات ملی ہیں، گاڑیاں ملی ہیں، 11 ارب کے جہاز ملے ہیں۔ اس میں اگر جناب چیئر ملا ہے تو صرف امیر کو فائدہ ملا ہے، غریب کو اس بجٹ سے ابھی تک تو جناب چیئر کچھ نہیں ملا۔ 50 ارب کا جناب چیئر سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے لاہور میں۔ اگر میں ان کی جگہ MP ہوتا نا ایسے حکومتی، تو یقین کریں استعفیٰ کر کے دے کے گھر چلا جاتا۔ یہ خود ہی تو رو رہے تھے ابھی کہ ہمیں کچھ فنڈز نہیں مل رہے۔ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو یہاں پہ AC کی ٹھنڈے ہوائیں لے رہے ہیں، گپے لے رہے ہیں، ہمیں ایک بائی پاس کی ضرورت ہے سخت، ہمیں پلیز بائی پاس دیا جائے۔ ہمارا لیڈر آج 3 سال سے آج قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ نااہل تھا عثمان بزدار، بڑا نااہل تھا۔ جناب چیئر، اگر وہ نااہل تھا نا، اس کے زمانے میں پیٹرول 300 روپے کا نہیں تھا، اس کی حکومت کوئی 5 سہیلیاں نہیں چلا رہی تھی، اس کے دور میں منسٹرز امریکہ میں میک ڈونلڈز نہیں خرید رہے تھے۔ جناب چیئر، اس کے دور میں 9 سال کی بچیوں کا قتل نہیں ہو رہا تھا۔ جناب چیئر، عثمان بزدار کے دور میں 26 نومبر نہیں ہوا، 9 مئی نہیں ہوا، مریدکے کا حادثہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، یہ سارا کچھ ہوا ہے تو ان کی وزیر اعلیٰ کی حکومت میں ہوا ہے۔ جناب چیئر، بزدار کے دور میں ہم نے کوئی اربوں خربوں کی گاڑیاں نہیں لی اسپیکر کے لیے، LC 300، ڈپٹی اسپیکر کے لیے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں، اور بابوؤں کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں، اور سرجری پہ کروڑوں ہم نے نہیں لگائے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارا نائب وزیر اعلیٰ یہ تھا تو جناب چیئر آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سک رہے، تو آپ ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے کیا مقابلہ کریں؟ میرے بھائی ہیں، غصہ کر گئے ہیں، دیکھیں یہ فیکٹ ہے، میں کوئی ان کے خلاف نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، پلیز ان کو کہلیں اپنی باری پہ بولیں۔ ہمارا لیڈر آج 3 سال سے آج قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ اس کی باپردہ اس کی جو بیگم ہمارے ماں کی برابر ہے، وہ جناب چیئر جیل کاٹ رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا خوف زدہ ہیں یہ اس کے نام سے، اتنا ڈرتے ہیں اس کے نام سے کہ اس کا ٹی وی پہ نام نہیں آنے دیتے۔ خدا کی قسم آپ بات کرتے ہیں بار بار، آپ اپنے فیلڈ مارشل کو پیچھے کریں، ایک ہفتے میں آپ کی حکومت نہ کرائی نا تو خدا کی قسم سارے گھر چلے جائیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوگا جب مجتبیٰ الرحمان صاحب جیل جائیں گے۔ سر مجھے افسوس ہوگا، یہاں پہ جتنے وزراء بیٹھے ہیں اب تو چلے گئے، جب ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آئیں گے، جو دبئی میں پینٹ ہاؤس لیا گیا ہے، جب وہ سامنے آئے گا جناب چیئر، پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں، ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تمام MPs، انہوں نے اگلے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آخری بجٹ ہے ان کا، انہوں نے اس کے بعد بھاگ جانا ہے، یہ ملک چھوڑ جانا ہے۔ یہ شعر، کیونکہ یہاں پر میرے دوست آتے ہیں ہمارے MPs، ہم بار بار کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ منصف بھی تو قید ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ لکھا ہے ان کے چہروں پر، ہمیں فیصلہ کیا دیں گے؟ ہمارے قاتل پر جو آج ہیں خاموش، کل جالب، بہت آنسو بہائیں گے، ہمیں داد وفا دیں گے۔ حکومت، یہ خود ہی تو رو رہے تھے ابھی کہ ہمیں کچھ فنڈز نہیں مل رہے۔ چلو آگے جناب چیئر، ہمارے ابھی ایک خبر ہے، ایک میری بات سنیں سر۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پر گری ہے، اس کے سر کے اوپر سے ٹرک گزر گیا ہے۔ ٹائم ہو گیا ان کو، میں اتنا کرو ٹرک گزر گیا اور وہ اپنے بچے کے سامنے فوت ہوئی ہے۔ جناب چیئر، میں یہ منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی یہاں پہ AC کی ٹھنڈے ہوائیں لے رہے ہیں، گپے لے رہے ہیں، ہمیں ایک بائی پاس کی ضرورت ہے سخت، ہمیں پلیز بائی پاس دیا جائے۔ یہ PDM کا تیسرا بجٹ نہیں، یہ 5واں بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں
ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا, عوام کو کچھ نہیں ملا. اس میں ملا ہے تو مرات ملی ہیں, گاڑیاں ملی ہیں, 11 ارب کے جہاز ملے ہیں. اس میں اگر جناب چیئر ملا ہے تو صرف امیر کو فائدہ ملا ہے, غریب کو اس بجٹ سے ابھی تک تو جناب چیئر کچھ نہیں ملا, اور مجھے آگے بھی توقع ہے کہ آپ اس عوام کو کچھ نہیں دیں گے. آپ نے 246 ارب صرف لاہور کے لیے رکھا ہے جناب چیئر. بار بار بات ہوتی ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب کی, یا نادیہ نے کل بات کی ہمیں جنوبی پنجاب سرائکستان دے, تو اسپیکر کہہ رہے تھے کل کو کراچی کو بھی صوبہ بنا دیں. جناب چیئر آپ نے پتوکی کو علیحدہ ضلع بنایا, آپ نے 2 علیحدہ ضلع بنائے, 4 علیحدہ ضلع بنائے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس عوام سے, ضلع کے لوگوں سے پریشان ہے یا ان سے نفرت کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ اسی لیے ہے کہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے, 31 ارب روپیہ صرف جنوبی پنجاب کے لیے جناب چیئر, جس کی کروڑوں کی آبادی ہے. اور میرا جو ضلع ہے, میں فائنانس منسٹر کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اس پر غور کریں. بہاڑی کو آپ نے 80 کروڑ روپیہ دیا صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ نے خالد نثار ڈوگر کی گرما گرم گفتگو سنی. تقریر. خالد نثار ڈوگر نے بالکل ٹھیک کہا. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی خالد نثار ڈوگر حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اپنی تقریر میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے اور ان کے مقبول سیاسی مخالفین ان کے نام سے خوفزدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام مٹایا نہیں جا سکتا, لیکن اس کے باوجود عوام کی حمایت ان کے ساتھ موجود ہے. خالد نثار ڈوگر نے سابق وزیر اعلیٰ آسمان کے دور کا موجودہ حکومت سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہے تو پھر عمران خان کے دور میں اتنا اضافہ کیوں نہیں تھا. نہ ہی ان کے بقول حکومتی معلومات چند افراد کے ذریعے چلائے جا رہے تھے. انہوں نے موجودہ حکومت کے دور میں پیش آنے والی مختلف وقفات, سرکاری اخراجات, مہنگائی, گاڑیوں کی خریداری اور بھی بہت سارے تھے. انہوں نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام آدمی کو کوئی ریفرنس نہیں ملتا, بلکہ صرف مراعات, مہنگائی, گاڑیوں اور اربوں روپے کی مصنوعی آسمانی ہے. ان کے مطابق 11 ارب روپے کی تاریخیوں اور 50 ارب روپے کی اسپورٹس کمپٹیشن جیسے مصروفات پر بجٹ دیے گئے, بلکہ غریب عوام مہنگائی اور بنیادی سہولیت پر کی کمی کا شکار ہے. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. کیا آپ کو خالد نثار ڈوگر کی گفتگو اسپیچ اچھی لگی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.